ایک طرف بھٹو ہے جو سوشلزم کا نعرہ لگا رہا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے مگر سوشلزم ہماری سیاست ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں معاذ اللہ کچھ کمی ہے کہ اس کے اندر چونکہ سیاست ہے عوام الناس کی اصلاح، ان کے حقوق پہ پہرا دینا، تو اسلام ہی تو حقوق پہ پہرا دیتا ہے۔ یہ ایک سرخ طوفان تھا پاکستان کے اندر کہ 20 لاکھ شہیدوں کی شہادت پر جو ملک بنا تھا مسجد کے نام پر، اسے مندر بنانے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ اب اس کے جواب میں حجرے میں بیٹھ کے درس دینا تو آسان تھا، مسجد میں جمعے کی تقریر میں مبہم لفظوں میں اسلام کے فضائل بیان کرنا، سچ کی فضیلت، جھوٹ کی مذمت، یہ آسان کام تھا، لیکن برسرے پیکار بھٹو کو للکارنا اور عملاً ایوان میں جا کر اس کا مقابلہ کرنا، یہ بہت مشکل تھا۔ جس وقت رد عمل تھوڑا ہوتا ہے جواب میں تو بندے کی مقبولیت تھوڑی زخمی ہوتی ہے، اور جب رد عمل شدید ہو تو پھر اصل پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی پاپولیرٹی عوام میں کتنی ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پرواہ کیے بغیر کہ میری ایک جھلک دیکھنے کو لوگ تڑپتے ہیں اور اتنے دیر مہینے سال میرے ساتھ ملنے کے لیے انتظار کرتے ہیں، تو اب میں اگر سیاست میں آ کے گلی گلی محلے محلے جا کر پیغام دوں گا تو، اور پھر یہ ہے کہ ہر برادری کے ہر طبقے کے لوگ ہر طرح کے ویسے تو وہ پیار کرتے ہیں، لیکن ووٹ کے مسئلے میں آ کے وہ کہتے ہیں میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں، میں تو فلاں جماعت کا ہوں، تو اس طرح میری مقبولیت میں فرق آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اذان کربلا کے لیے جتنی بھی ذات کی، جان کی یا مقبولیت کی قربانی دینی پڑے تو دینی چاہیے، اور اس لیے برملا کہتے تھے بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ یعنی وقت کے پیرانے طریقت سے ان کا یہی جھگڑا تھا، یعنی بڑی بڑی گدیوں کے جو پیرانے طریقت تھے ان کے ساتھ، جیسے بدقسمتی سے آج ہمیں بھی جھگڑنا پڑتا ہے تو اپنے عہد میں انہیں بھی ایک لحاظ سے جھگڑنا پڑا، انہیں بار بار وہ مختلف خانقاہوں پہ گئے، مختلف آستانوں پہ گئے اور جا کر پیران طریقت کو اس سلسلے میں تبلیغ کی، کھڑا کیا، اور بہت سے پیران طریقت نے ساتھ بھی دیا، لیکن بہت جگہ سے نا امیدی بھی ہوئی، مخالفت بھی ہوئی۔ تو یعنی اس مقصد کے لیے کسی نے کہا کہ یہ تو درویشوں کا کام ہی نہیں جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہماری تو کرامت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یا ہم تو وہ ورد وظیفہ کریں گے کہ اس سے سب کچھ ہوگا۔ تو مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری گدی چھوٹی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بہت بڑی تھی، اور تمہارے دم درود میں وہ تاثیر نہیں جو ان کے دم درود میں تاثیر تھی، اور تمہاری تبلیغ کے اندر اتنی پاور نہیں جو ان کی تبلیغ میں پاور تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں مسجد نبوی شریف کا مصلی اور منبر چھوڑ کے کربلا جانا پڑا۔ بتا اے شیخ کیوں ابن علی نکلے تھے میدان میں، اگر حجرے میں ہو سکتی تھی روشن شمع ایمانی۔ تو اس بنیاد پر یعنی پاکستان کے اندر اس آخری عہد میں مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک فکر اجاگر کی کہ ہمیں اسمبلیوں کا رخ کرنا چاہیے، اور وہاں جو دین کی مسند پر بے دین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہٹا کر پاکستان کی اس مسجد میں جماعت کرانی چاہیے، اذان دینی چاہیے کہ جس مسجد کو مندر بنانے کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں، بہر سے انگریز اپنے مختلف جو اس کی ایجنٹ ہے ان کو مسلط کر کے اپنا مطلب نکال رہا۔
تو یہ اہل سنت و جماعت کے اندر انہوں نے ایک بیداری پیدا کی کہ حقوق اہل سنت پر پہرا تب ہی دیا جا سکتا ہے جب نظام اہل سنت کے ہاتھ میں ہوگا۔ تو نظام کی جو جد و جہد ہے یہ عبادت ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کے اس کے اندر حصہ لینا چاہیے، اور عبادت سمجھ کے اس سلسلہ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔